اللہ رب العزت کی نعمتوں کا بیان قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک بہت بڑا اور بہت پھیلا ہوا موضوع ہے۔ رب ہوتا ہی وہ ہے کہ جو فضل کرتا ہے، انعام کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جس کو پھر بندے نے پوجنا ہوتا ہے، اس کی عبادت کرنی ہوتی ہے اور اس کا بندہ اور فرما بردار بن کر رہنا ہوتا ہے۔ تو ادھر سے نعمتیں، فضل، احسانات، ادھر سے عبادت، بندگی، توحید، تو یہ چیز ہے، توحید کے دو پہلو ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پروردگار ہے، نعمتیں فرمانے والا ہے۔ اس کو ہم اختصار کے ساتھ اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ نعمتوں کا بیان جو قرآن مجید میں ہے، اس کو ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اس کی وہ نعمتیں جو کہ تمام مخلوقات پر ہوتی ہیں، اس میں کافر اور مسلم کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کافر پر بھی کوئی کم نعمتیں نہیں کرتا، بہت کچھ اس کو دیتا ہے اور اس کو نوازتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان پر بھی اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں فرماتا ہے، اور یہ وہ ابتدائی چیز ہے کہ جس کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، نعمتوں کی جو دوسری قسم ہے، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خاص اپنے بندوں پر ہی کرتا ہے۔ وہ ہے ہدایت کی صورت میں، علم کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ انبیاء کا ذکر کرتا ہے، وہاں پر بہت نعمتوں جو انبیاء پر کی ہیں، پھر اس کے بعد صالحین پر، اہل اسلام پر، مومنین پر، اہل جنت پر، تو وہ نعمتوں کا بیان جو ہے وہ بھی طویل ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی حوالوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ علم ہے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، توفیق ہے۔ یہ جو ہمیں مل جاتا ہے موقع کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہاں پر خوش کرنے کے اعمال انجام دیتے ہیں، تو یہ ایک ایسی خوش قسمتی ہے کہ جس کا جواب نہیں ہے، جو کہ بدرجہ اتم انبیاء پر ہوئی ہے۔ پھر جتنا کسی نے انبیاء سے دین لیا، ایمان سیکھا، تو اس کے بقدر پھر اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں پر بھی وہ انعام فرمایا۔ یہ البتہ خصوصی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث۔ یہ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں یہ آیت آتی ہے، اور سورۃ الضحیٰ میں نعمتوں ہی کا ذکر ہے جو بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ یہاں پر وہ روٹی کی نعمت، پانی کی نعمت، وہ ان نعمتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ تجھے میں نے ووجدک ضالا فہدی، تجھے مطلب راستہ نہیں تھا تو ہم نے تجھے راستہ دیا، تجھے آتا نہیں تھا کچھ تو ہم نے سکھایا، ہم نے تمہیں پڑھایا۔ تو یہ نعمتیں ہیں۔ بہرحال شروع میں ہم ذکر کریں گے پہلے قسم کی نعمتوں کا ہی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم سورۃ الاسراء میں، کہ ہم نے بنی آدم کو بہت توقیر بخشی ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے، چوپائے ہیں، مطلب ویسے ہی أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، مطلب یہ جتنے بھی تقریباً آپ کے سامنے جو مخلوقات پھرتی ہیں، یہ اوندھے منہ پھرتی ہیں نا، منہ کے بل چلتی ہیں، اور آپ کو أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جس کو یوں سیدھا چلایا مطلب انسان، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہے، اس کے بھی پیروں سے مطلب ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں اس کے سامنے اوندھے چلتے ہیں تو یہ سیدھا چلتا ہے۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بڑی تکریم دی ہے ہم نے بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو ہم نے سواریاں دی ہیں سمندر میں بھی اور خشکی پر بھی، اور اب تو جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں میں بھی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ ترین کھانے جو ہیں وہ ہم نے اس کو دیے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ ٹھیک ہے باقی مخلوقات بھی کھاتی ہیں، لیکن جو اعلیٰ سے اعلیٰ ذائقے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور اس کو وہ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اتنی ساری مخلوقات اس کے سامنے پھرتی ہیں، سب پر یہ چڑھا ہوا پھرتا ہے، سب پر یہ فوقیت پا کر پھرتا ہے، اور سب سے زیادہ ممیز ہے۔ سورۃ العلق پہلی سورۃ قرآن مجید کی، اس کے اندر بھی ان ہی نعمتوں کا بیان ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اس نے تجھے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. وہ کہتے ہیں وہ لیچ سی ہوتی ہے جو انسان کا جو نطفہ جو رحم مادر میں جو ہوتا ہے اس جیسے وہ خون کی ایک چھینٹ ہوتی ہے تو اس سے پھر ایک ایسا اعلیٰ خوبصورت جو ہے نا وہ شاہکار ماسٹر پیس ہے انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا, تو وہ ہم نے پیدا کر دیا ہے. تو فرمایا کہ الذی علم بالقلم, پھر اس کو قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا سکھایا. آپ ذرا تصور کر لیں نخرے جو نزاکتیں ہیں اس مخلوق کی کہ یہ مطلب قلم پکڑ کر تو علم کو مدون کرتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, اور ایسی ایسی باتیں اس انسان کو سکھا دیں جو کبھی اس کو یہ جانتا نہیں تھا. تو اس نے خوب علم میں ترقی کی ہے اور اس کی لائبریری مسلسل توسیع پاتی چلی جا رہی ہے. سورۃ عبس میں اس کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ ظالم انسان ذرا سوچ, اور یہاں پر اسلوب دیکھیے, قتل الانسان, برباد ہوا یہ انسان, کیسا بدبخت ہے یہ, ما اکفرہ, کتنا کفر کرتا ہے, من ای شیء خلقہ, کس چیز سے اس کو پیدا کر ڈالا, من نطفہ, ایک بوند سے, وہ گندی بوند جو ہوتی ہے اس سے اس کو پیدا کیا, خلقہ فقدرہ, اس کو اعلیٰ ترین ساخت دے دی, ثم السبیل یسرہ, پھر اس کے لیے سارا راستہ آسان فرما دیا, ثم اماتہ, پھر اس کے لیے موت رکھ دی, فاقبرہ, مرا ہوا بھی وہ جو گدھا مطلب پڑا ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے, اس کے مطلب اعزاز و اکرام سے اس کو دفنایا جاتا ہے اس مخلوق کو, اور یہی وہ مخلوق ہے جس کو مر بھی جائے تو اعزاز و اکرام سے اس کو دفنایا جاتا ہے. ثم اذا شاء انشرہ, پھر جب چاہے گا اس کو کھڑا کرے گا. کلا لما یقض ما امرہ, اس نے ابھی تک جو جس چیز کا یہ مامور تھا البتہ وہ اس نے انجام نہیں دیا ہے, ابھی پھر دوبارہ. فلینظر الانسان الی طعامہ, انسان کو ذرا یہی چاہیے کہ وہ سوچ لے اس کا کھانا جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے. انا صببنا الماء صبا, ہزاروں میل دور سے بادلوں کو ہانگ کر لاتے ہیں اور اس کے لیے پانی کی بچھاڑ پہلے ہم نازل کرتے ہیں. انا صببنا الماء صبا, یہ صب جو ہے شاور کو کہتے ہیں کہ شاور اس کے لیے ہم نے انڈیل دیے آسمان سے. ثم شققنا الارض شقا, پھر زمین کو پھاڑتے ہیں ہم اس کے لیے, وہ جو رزق اس کا جو ہے وہ نکلتا ہے, بڑی ہی نازک کومپل ہوتی ہے جو مٹی کو پھاڑ کر تو نکلتی ہے. فانبتنا فیہا حبا, تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کے لیے اناج اگا دیا, وزیتونا ونخلا, زیتون, کھجوریں, وحدائق غلبا, اور تہ بتہ باغات اس کے لیے, وفاکہۃ, پھلوں کے پھل, وابا, اور جو چارہ ہوتا ہے, متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے لیے بھی بہت فائدے کی چیزیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی. اچھا, سورۃ النحل جو ہے اس میں اتنا لمبا اکاؤنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, اتنا لمبا ہے. اگر آپ کو یہ نوٹس ملے ہوں تو آپ ذرا دیکھتے چلیے. سورۃ نحل تو پوری یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہی ذکر ہے, وہ نطفے سے پیدا کرنا, اس کے بعد پھر بہت سارے چوپائے اس کے لیے پیدا کر دینا جس سے یہ جو گرمی ہے وہ بھی حاصل کرتا ہے ان کے چمڑے سے, اور اس فوائد بھی حاصل کرتا ہے. اس کا کھانا بھی انہی چوپایوں سے ہی ہے, اس کا گوشت کھاتا ہے. اچھا, اور پھر ان جو چوپائے ہیں ان کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسن بڑا پیدا کر رکھا ہوا ہے, اور پھر یہ چوپائے اس کا بوجھ ڈھوتے ہیں. ابھی یہ آپ کے پاس گاڑیاں واڑیاں تو ابھی آئی ہیں, ورنہ یہ ہے کہ یہ اس کا بوجھ ڈھوتے رہے, دور دور کے شہروں تک اس کا سامان اٹھا کر اس کے نوکر بنا دیے, یہ جو لے کر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ گھوڑے, گدھے, خچر, یہ زینت بھی ہے اور یہ اس کی سواریاں بھی ہیں. اچھا, فرمایا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پانی تمہارے لیے اتارا, زمین سے تمہارے لیے سبزے جو ہے اور کھیتیاں اگائیں, اور اس کے ساتھ رات اور دن کا پیدا کرنا. یہ قرآن مجید میں بار بار موضوع آتا ہے. سورج کا اپنے وقت پر چڑھنا, چاند کا جو ہے اپنے مقررہ نظام پر آنا, اور اتنے سارے جو ستارے ہیں جن سے تم راستہ پاتے ہو. اور اس کے علاوہ جو سمندر ہے وہ اس میں تمہارے لیے ہزاروں کے ہزاروں فوائد سمندر میں رکھ دیے, تمہارے لیے سمندر کے سفر جو ہیں وہ آسان کر دیے. پھر فرمایا کہ جو پہاڑ ہیں ان کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا, یہ زمین کو
استحکام بخشتے ہیں، زمین کو لڑکنے نہیں دیتے. آپ کو یہ علم ہے جو پہاڑوں کا جو رول ہے زمین کے اندر، کہتے ہیں ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسا یہ جو سائیکل کے تار ہوتے ہیں نا، تو یہ جو باہر کا جو زمین کا کرسٹ ہے یہ بڑا ہی پتلا سا ہے، مطلب خاصا وہ ہے. اس کو زمین کا جو اندر ہے جو مرکز ہے اس سے جوڑ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی تھی، ورنہ یہی ہے کہ وہ جو باہر کا جو چکر ہوتا ہے سائیکل کا، تو وہ اس کے جو اندر کا چھوٹا سا ایک وہ سینٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ تاریں اس کو نہ جوڑیں تو وہ باہر کا چکر پتہ نہیں کدھر کدھر چلا جائے. تو یہ جو رول ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کہتے ہیں کہ یہ ابھی سائنس نے اس کو جو ہے وہ منکشف کیا ہے. یہ کوئی 100 سال 125 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے یہ پہاڑوں کا جو رول ہے زمین کے اندر، اور جس سے اس کو اسٹیبلٹی حاصل ہے. یہ لمبی اونچی اونچی عمارتیں یہاں پر کھڑی کر لیتا ہے، اور وہ عمارتیں بڑے ہی آرام سے یہاں پر کھڑی رہتی ہیں، ہلتی نہیں ہیں. اس میں پہاڑوں کا یہ جو بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں ان کا کمال کا یہ جو رول ہے. تو فرمایا کہ یہ پہاڑوں کے یہ سلسلے لگا دیے کہ کہیں تمہاری زمین یہ جو ہے لے کر لڑک نہ جائے. پھر اس کے اندر سے جو دریا چلا دیے ہیں، اس نے پوری کی پوری وہ تہذیب کا عمل جو ہے وہ ممکن بنا دیا ہے، اور راستے اتنے اس کے اندر سے زمین سے نکال دیے ہیں. فرمایا کہ اگر تم نعمتیں گننا شروع کر دو اللہ رب العزت کی تو کبھی گن بھی نہ سکو. تو بس یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ فضل ہی کرتا جا رہا ہے، جس کے بدلے میں تمہیں صرف یہ کرنا تھا کہ اس کی تعظیم کرتے اور اس کی توحید کو قبول کرتے. البتہ تم نے کیا کیا کہ جو مردے ہیں ظالموں ان کے آگے جا کر مانگنے لگ گئے. مطلب آنکھیں تمہاری اتنی کھولی ہم نے، سورج چڑھا دیے، اور اتنا زیادہ ہمیں اپنے نعمتیں، اپنی قدرتیں، اپنے فضل، اپنے انعامات، اپنے احسانات تمہیں دکھائے، تمہیں پھر بھی مردے ہی نظر آئے. تمہیں پھر بھی وہ جو مری ہوئی ہستیاں نہ ان کے کچھ ہاتھ میں نہ کچھ دے سکیں نہ وہ لے سکیں، تو ان کے آگے جو ہے وہ اپنا سارا کچھ کرتے ہو. جتنی عبادت ہے، جتنی گرویدگی، جتنی بندگی، وہ سارے کا سارا اعلیٰ ترین جوہر جو ہے تم ان کے آگے جو ہے وہ لنڈا آتے ہو. تو یہ تم ہمارے لیے کرتے ہو، حالانکہ تمہیں پتا تھا کہ الہ ایک ہی الہ ہے اور کتنے سارے الہ اس کائنات کے اندر نہیں ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا چھوڑ کے آگے پھر شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ زمین. تو اس میں تم اگر دیکھتے تو بے شمار اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں تمہیں نظر آتی. اچھا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ تم ذرا یہ دیکھو کہ یہ جن چوپایوں سے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا ہے، تم نے کبھی سوچا ہے؟ اور اس کے بعد اب یہ مطلب میڈیسن وغیرہ، میڈیکل سائنس انہوں نے دیکھا بھی. تو کہتے ہیں کہ ذرا تم اس پہ غور کرو کہ یہ جو تم دودھ پیتے ہو یہ گوبر اور خون کے بیچ سے باریک دھاریں ہوتی ہیں دودھ کی جو نکال لاتا ہے، اور اتنا صاف خالص دودھ جو ہے سائغ، وہ کہتے ہیں جو حلق سے بڑے ہی مزے سے اترتا چلا جائے، ایسا دودھ جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایسے ایسے پھل جن سے تم کھاتے بھی ہو، جن سے تم پھر جو ہے وہ اپنے مشروبات بھی نکالتے ہو. پھلوں سے آپ کو ہزاروں مشروبات آپ تیار کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو شہد ہے، شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وہی کی ہے کہ تمہارے لیے اتنی دیس بدیس کرتی ہے، ایک ایک پھول کو جا کر جو ہے نا وہ چھانتی ہے، اور اس میں سے جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ جو چیز ہے وہ چوس کر نکالتی ہے تمہارے لیے، شہد کو جو ہے وہ بناتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے جو یہ مکھی بھاگی پھرتی ہے اور تمہارے لیے اتنا اعلیٰ مشروب لے کر آتی ہے. اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شفا رکھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جو تجارتی جو امکانات پیدا کیے ہیں جن سے تم کماتے ہو، اور طرح طرح کی سوغاتیں جو ہیں کہیں سے چل کر، یہ جو بزنس ہے ایسی عجیب چیز ہے کہ کسی ملک کی سوغات جو ہے وہ ایک خودکار عمل کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے. کیسی ملک کی چیز کسی دوسرے ملک میں پہنچی ہوئی ہے، کسی ملک میں کوئی اگا رہا ہے، ہزاروں میل دور جا کر وہ چیز جو ہے لوگوں کو مل رہی ہے. تو یہ جو موومنٹ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کی، یہ کمال کی رکھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ جو تناسل ہے، تمہارا یہ جو نسل بڑھنا ہے، یہ بیٹے ہوتے ہیں تمہارے، پھر پوتے ہوتے ہیں، گھروں کی خوشیاں، چہچہاٹیں، مزے، مطلب یہ تم نے کبھی دیکھا کہ اس میں کسی کا فضل بھی ہے، کسی کا احسان بھی ہے؟ تو
اور طیبات کی جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حد کر دی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذرا یہ دیکھو کہ ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا تو تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، کسی چیز کا شعور نہیں تھا، مگر اس نے تمہیں جو دماغ دل دیے، تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی دیں، اس کے ساتھ تم نے اتنے سارے علوم اور اتنی ساری معلومات حاصل کر لیں۔ تو یہ یعنی ان کا تو خیال ہے نا کہ یہ ہمارے سائنٹسٹ کا جو ہے نا یہ زور بازو ہے، دیکھو کیا کر دیا، کہتا ہے احسان ہے میرا۔ تو ذرا یہ دیکھو کہ تم کیا جانتے تھے جب تم اماں کے پیٹ سے باہر نکلے تھے، تمہیں یوں اٹھاتے تھے، تو چند سال کے بعد تم نے ہزاروں چیزوں کا علم لے لیا محض ان کانوں کے ذریعے سے، ان آنکھوں کے ذریعے سے، اور قلب و ذہن کی ان قوتوں کی وجہ سے جو صرف میری عطا تھی اور میری دین تھی۔ تو ذرا اس پر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو پرندے ہیں ذرا ان کو دیکھو کہ کیسے یہ فضاؤں میں گشت کرتے ہیں، اور بالآخر ان کا بھی فائدہ جو ہے وہ تمہیں ہی ہوتا ہے۔ اچھا پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ذرا یہ دیکھو کہ تم جس طرح گھر بناتے ہو، مختلف علاقوں میں مختلف میٹیریلز کے مختلف انداز کے لوگ جو ہیں وہ گھر بناتے ہیں۔ اچھا پھر گھر کے اندر سکون اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے مطلب جو بھی ہو باہر جتنا بھی ہو، گھر میں آتے ہیں آپ کو ایک سکون ملتا ہے۔ تو گھروں میں یہ جو آبادیاں اللہ تعالیٰ نے بنوا دیں، اور یہ صرف انسان ہی ہے جو یوں آبادیاں بناتے ہیں، باقی جو جانور آج سے 10,000 سال پہلے بھی یوں ہی بیچارے جنگل میں آوارہ پھرتے تھے، کہیں کہیں کو اس کو کوئی بن گئی جگہ تو کہیں پہ بیٹھ گیا جم گیا، ورنہ یہ ہے کہ 10,000 سال بعد آج بھی ویسے کے ویسے یہ سارے کے سارے جانور پھرتے ہیں۔ تو یہاں شہروں کے شہر جو ہے جگمگ کرتے جو تمہارے لیے بنوا دیے، اور جس تہذیب پر تم مان کرتے ہو، تو یہ دراصل اس کا تم پر فضل تھا۔ اور حتیٰ کہ مطلب گھر بھی طرح طرح کے ایسے بھی جو کہ سٹیبل ہیں، جو پکے گھر ہیں تمہارے، اور ایسے بھی گھر ہیں جن کو خیموں کی صورت میں تم اٹھائے لیے پھرتے ہو۔ خاص طور پر عرب میں آپ کو پتہ ہے یہ نومیڈز جو تھے، یہ مطلب عرب میں جو ہے وہ نقل مکانی بہت زیادہ تھی، تو بہت سارے جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ گھر ان کے ہوتے ہی یہ موویبل تھے، تو وہ مطلب ہے کہ خیمے مختلف قسم کے ٹینٹ جو ہیں وہ بنا کر، اور زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ یہ جانوروں کی جو چمڑا ہوتا ہے اس سے یہ بناتے تھے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سارے کا سارا، تو کہتے صرف اتنا نہیں ہے بلکہ وہ جو جانور جو تم نے پیدا کیے، جس کا پہلے ذکر ہو گیا کہ تم اس کا دودھ پیتے ہو، اور اتنا مزیدار دودھ ہوتا ہے، اور ان کا تم گوشت کھاتے ہو، اور تو ان کی مطلب ہے کہ کھالوں سے اپنے لباس بناتے ہو۔ صرف نہیں کہتے ہر چیز میں منافع رکھ دیے نا، وہ جو جانوروں کے جسم پر جو بال آتے ہیں اور ان کے جسم پر جو اون آتی ہے، اس اون سے تمہاری انڈسٹریاں چلتی ہیں۔ آپ نے اون جو ہے، یہ بھیڑ جو ہے، صرف اس کے اوپر ایک وہ آتی ہے، اس سے تمہاری وہ جو ہے وہ پوری ونٹر جو تمہاری جو سردیوں کے بے شمار ملبوسات اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ فلان جگہ کی وول ہے، تو کہتے ہیں وہ من اصوافها وأوبارها وأشعارها اثاثا، اتنا خوبصورت جو ہے تمہارے پہناوے اور تمہارے ساز و سامان جو ہیں وہ ہم جانوروں کے ان چیزوں سے تمہارے لیے پیدا کروا دیتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایسے لباس جو ہیں وہ گرمیوں کے لباس اللہ تعالیٰ نے ایسے مٹیریل پیدا کیے ہیں، گرمیوں کے لباس اور ہوتے ہیں بڑے ہلکے پھلکے پہن لیتے ہو، سردیوں میں جب سردیاں آتی ہیں تو بڑے بھارے لباس تم پہن لیتے ہو، حتیٰ کہ فرمایا کہ جب تم جنگوں میں ہوتے ہو تو جنگوں کے پہناوے جو ہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیے۔ تو کہتے ہیں یہ لمبا بیان ہے سورۃ النحل میں، یہ تقریباً 3-4 رکوع کا ہے جس کو میں نے مختصر کیا ہے۔ تو آخر میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا، مطلب حقیقت یہ ہے کہ بندہ یعنی شرم سے پانی ہو جاتا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، ثم روز نعمتیں دیکھتے ہیں میرے ظالم، پھر یوں ہے جیسے انہوں نے دیکھی نہیں ہے، مطلب ہے یوں انجان بنے پھرتے ہیں، کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے۔ مطلب کہتے ہیں مطلب حد تو کر دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک کو دیکھتے ہیں پھر انجان بنتے ہیں، گویا ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ ان کو نعمتیں دینے والا کون ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان کے اکثر اصل میں جو ہیں وہ کافر ہیں۔ اور اس کے آخر میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب تنگی تھوڑی ہے، کھاؤ مزے کرو، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے تم اس کو کھاؤ، اس کو یہ حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، طیب ہیں۔ صرف یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا
شکر کر لو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہو۔ یہاں فرمایا کہ بہت تھوڑی سی چیزیں ان میں سے جو اس نے تم پر حرام کر دی ہیں، یہ جو خون ہے، یہ جو مردار ہے، یہ جو سور ہے، چند ایک چیزیں تم پر ہم حرام کر دی، باقی ساری کی ساری تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال ہی رکھی ہیں، بلکہ جو ان کو حرام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ سورۃ الانعام میں بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب باغات کے باغات پیدا کیے، جن کو تم دیکھو تو دیکھنے میں خوبصورت، کھاؤ تو کھانے میں تمہیں مطلب لذت بھی، فائدہ بھی، غذائیت بھی، سارا کچھ، اور چوپائے جو ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کیے ہیں جو کہ بے شمار منافع کا ذریعہ بنایا ہے۔ اچھا، سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم ذرا یہ دیکھو، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، ہزاروں بلائیں پھرتی ہیں۔ یہ مطلب ابھی سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ میٹیورائڈز جو ہیں، ہزاروں آفتیں بلائیں جو ہیں وہ خلا سے زمین پر حملہ آور ہوتی ہیں، تو جن کو کہیں راستے میں اللہ تعالیٰ ختم وغیرہ کر دیتا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے غلاف چڑھائے ہوئے ہیں اس زمین کے ارد گرد، آکسیجن کے، کتنی گیسوں کے، فلاں فلاں جو ہیں۔ یہاں مطلب ہے کہ بڑے مزے سے تہذیب پرورش پا رہی ہے۔ ذرا باہر مطلب جو گئے ہیں تھوڑا بہت بھی اس نے خلاؤں میں جھانکا ہے، دیکھا ہے کہ مطلب کیا سائیں کرتی ہوئی یہ خلا ہے، اور یہاں خوشیاں جس لیے تو کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے صبح و شام ہزار ہا بلاؤں سے اس کائنات کے اندر جو پائی جاتی ہیں، اور تم ہزاروں سال سے خوش و خرم اس زمینی سیارچے پر آباد ہو؟ یا یہ ہے کہ تمہارا خیال ہے تمہارے کوئی یہ جو ہستیاں ہیں جن کو تم پوجتے ہو، یہ ہیں جو تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یا پھر ہم ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں؟ اسی سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنگی لباس جو ہیں وہ انسانیت کے لیے جو ہے وہ متعارف کروا دیا۔ تو یہ جو زرہ بختر پہنتے ہیں جنگی لباس تک، یہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو، تو یہ اختصار کے ساتھ یہ تو ہوا ان نعمتوں کا بیان جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ کافروں کو بھی ملتی ہیں، مسلمانوں کو بھی ملتی ہیں۔ اچھا، دوسری جو نعمتوں کا بیان ہے وہ سورۃ مریم سے شروع ہوتا ہے جو آپ کو نوٹس دیے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے انبیاء، ان پر جو ہم نے نعمتیں کی۔ حالانکہ بہت سارے انبیاء جو ہیں بڑی تنگی ترشی کی زندگی گزارتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنے خوش تھے اس وجہ سے کہ ان کو ہدایت کی اور علم کی نعمت جو ہے وہ ملی ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ، ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنے نبی دیے اور ان کو کتنی نشانیاں، کتنی آیتیں، کتنی جو ہے نا وہ ہم نے صحیفے دیے۔ تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو تبدیل کرے کفر کے ساتھ تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آتا ہے۔ سورۃ النساء میں وہ کل بھی ہم نے بیان کیا تھا 4 قسمیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان لوگوں پر ہوئی ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمام کر دیا اپنی نعمت کا، تو اپنا دین بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا بھی اتمام کر دیا۔ کب ہوا یہ؟ جب اسلام جو ہے وہ مکمل ہو گیا، مسلمانوں کی شریعت پوری ہو گئی، مسلمانوں کو تمام احکام مل گئے، وہ روشنی جتنی ان کو چاہیے تھی پوری ہوگی، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں، تو اس کو فرمایا کہ یہ اتمام نعمت ہوا ہے مسلمانوں کے حق میں۔ اسی صورت میں یہ وضو کی جو آیت ہے اس میں تیمم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، ان عبادتوں کے ذریعے سے یہ تمہیں کرواتا ہے تاکہ یہ جو روزے بھی ہیں اور یہ مختلف جو اعمال ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری پاکیزگی کرنا چاہتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام فرمانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو وضو ہم کرتے ہیں مطلب ہے یہ فضل اللہ تعالیٰ نے کسی اور پر نہیں کیا، ہم مسلمانوں پر کیا ہے۔ یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم پر کی ہے، کسی اور پر نہیں کی ہے۔ بلکہ وہ شیخ علی طنطاوی جو ہیں عربی بہت بڑے عالم بھی رہے ہیں، ادیب بھی رہے ہیں، وہ ایک جگہ پر ایک لطیفہ لکھتے ہیں،
کہتے ہیں کہ وہ ایک سوڈانی طالب علم نے کہتے ہیں وہ مجھ سے بیان کیا کہیں یورپ میں ہوگا تو وہ وضو کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ وضو کرتے ہوئے پیر وضو کا پراپر جگہ تو ہوتی نہیں ہے تو بیسن میں ہی پیر بھی دھونے ہوتے ہیں آپ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی گورا تھا تو اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو تم، یہ پیر اٹھا کر جو سنک میں کر رہے ہو دھو رہے ہو. تو کہنے لگا بات سنو ادھر ہو ذرا، یہ تم منہ کتنی بار دھوتے ہو دن میں؟ کہتا 2-3 بار دھو لیتا ہوں. کہتا ہے میں 5 بار دھوتا ہوں پیر، میرے پیر تمہارے منہ سے زیادہ صاف. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں یہ جو دیا ہے یہ طہارت کا، ابھی تک یہ گندے پلید ہیں، ابھی تک ان کو پاکی پلیدی کا علم نہیں ہے. تو یہ ٹھیک ہے یہ کہ یہ شریعت ہے، یہ احکام ہے، ان پر عمل کرنے میں زور بھی لگتا ہے، سارا کچھ بھی ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر، آپ ذرا یہ دیکھیں مطلب دنیا بھی کاٹتی ہو، ناخن دنیا بھی کاٹتی ہوگی، ہمارا ناخن کاٹنا آپ کو پتہ ہے یہ عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تشریح فرمائی. تشریح کا مطلب شریعت ٹھہرانا، ہمارا ناخن کاٹنا، بغلیں صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ہمارا کلی کرنا. رسول اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فطرت ہے، یہ مطلب ابراہیم کی سنتیں ہیں، یہ میں تمہارے لیے مشروع ٹھہراتا ہوں. ہمارا کلی کرنا، ناک جو ہے نا یہ ناک اندر سے صاف کرنا، یہ آپ مطلب وضو کرتے ہیں یہ منہ میں ڈالتے ہیں ناک میں ڈالتے ہیں، یہ دنیا کرتی ہوگی ویسے صاف ہونے کے لیے ہمارے لیے یہ عبادت ہے، ہمارے لیے یہ شرائع ہیں. تو ہم جس موج میں ہیں تو یہ البتہ اللہ کہتا ہے یہ نعمتیں میری یہ خصوصی ہیں، یہ میں نے نہ ہندوؤں پر کی نہ ان پر کی نہ ان پر کی، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی. اس کے ذریعے سے میں تمہارے درجات بلند، دنیا میں پاکیزہ ترین امت اور آخرت میں. اور یہی وہ چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو جو ہے وہ پہچان لوں گا. وہ فرمایا جی آپ نے جن کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو فرمایا نہیں میں پہچان لوں گا وضو کے نشانات سے. تو کہتے ہیں کہ جتنے وضو کے دور سے چمکیں گے اور میں اپنی امت کے ایک ایک شخص کو پہچان لوں گا اور حوض کوثر میں میں ان کو جو ہے وہ مشروب پلاؤں گا. تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں آخرت میں ہم یہیں پر گفتگو ختم کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد البتہ ایک بڑی نعمت کا جو ذکر قرآن مجید میں بہت بار بار کیا گیا ہے وہ ہے جو اس امت کو زمین میں نصرت اور تمکین ملی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تنے تنہا، لوگ آوازیں کستے تھے، بستیوں سے نکال لیتے تھے، مطلب جو وقت گزرا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی جزیرہ عرب پورے کا پورا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیر نگیں ہوا ہے اور توحید کے جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے گئے ہیں. اللہ کے رسول یعنی کسی نبی نے اتنی خوشی نہیں دیکھی ہے اپنی زندگی میں اپنی دعوت کی ایسی کامیابی پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دکھائی. اور فرمایا کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی ہے خاص اپنی نصرت سے بھی اور تمہیں اتنے مومن دے کر بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے مومن ملنا، اتنے سارے مومن تلواروں والے، قوتوں والے، جذبوں والے، حوصلوں والے کہ جنہوں نے کمر توڑ کر رکھ دیا آپ کے دشمن کی، آپ کے دین کے دشمن کی، اور اللہ تعالیٰ کو تکریم فرمائی. آج بھی جب آپ جاتے ہیں حج پہ عمرے پہ صفا پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پر بہت بامعنی ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے عبد کی نصرت کی. کون ہے وہ عبد؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے آج جو ہے وہ دنیا کے گوشے گوشے سے اس جگہ پر لوگ سجدہ کرنے آتے ہیں. تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مضبوط اور توازن ہونا اور اس کو زمین میں نصرت اور تمکین ملنا اور آپ کے دین کا حکومتیں کرنا. تو یہ وہ دین ہے جس نے حکومتیں کی ہیں. یہ صرف پچھلے 100 سال پتہ نہیں ہم جیسے لوگ آ گئے دنیا میں تو یوں لگا کہ شاید اسلام واقعتاً کو بیچارہ مذہب ہے. یہ بیچارہ مذہب کب رہا ہے؟ یہ تو بڑا چڑھ کے رہنے والا مذہب رہا ہے. اچھا یہ جو نعمت ہے اس کا بھی بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ دین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں قوت اور نصرت اور تمکین دی ہے. تو یہ بھی بہت ساری پہلی امتوں پر اس نے وہ انعام نہیں کیا جو ہمارے اوپر کیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.